السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم کلیلہ دمنہ کا ترجمہ کر رہے تھے اور ترجمہ کرتے ہوئے ہم کلیلہ دمنہ کے 15 اجزاء جو باب الاسدی والثور جو کہانی ہے اس کے 15 حصوں کے ترجمے سے ہم فارغ ہو چکے تھے۔ اب یہاں پر 16ویں حصے کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں۔ میں بغیر کسی تمہید کے میں اس کا ترجمہ شروع کرتا ہوں۔ تو دیکھیے دوستو، باب الفحصی عن امر دمنہ، دمنہ جس نے دھوکہ دے کر بیل کو شیر کے ذریعے سے قتل کروایا تھا، اس کے سلسلے میں تلاش ہو رہی ہے کہ کیا وہی واقعتاً قاتل ہے یا کس نے یہ تدبیر کر کے دھوکہ دہی کر کے شیر اور بیل کے درمیان پھوٹ ڈال کر شیر کو اس بات پر اکسایا کہ شیر بیل کو قتل کر دے۔ تو دیکھیے دوستو، قالت باب الفحصی عن امر دمنہ، دمنہ کے معاملے میں تلاش، دمنہ کے معاملے میں تلاش۔ تو دیکھیے، قالت دبلیشم الملک لبیدبا فیلسوف، دبلیشم بادشاہ نے بیدبا فیلسوف سے کہا، قد حدثتنی عن الواش الماہر المحتالی، تم نے نہایت ہی زیادہ چالاک، ماہر، شغل خور، تدبیر کرنے والے شخص کے بارے میں مجھے بتلایا ہے۔ کیف یفسد بالنمیمۃ المودۃ الثابتۃ بین المتحابین، کہ وہ چغل خوری کے ذریعے سے دو آپس میں محبت کرنے والوں کی مضبوط محبت میں بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ فحدثنی حینئذ بما کان من حال دمنہ، مجھے اس وقت یہ بتلاؤ کہ دمنہ کی کیا حالت ہو گئی۔ وما آل امرہ الیہ، آل یؤول اولاد میں نے لوٹنا، وما آل امرہ الیہ، اور اس کا معاملہ کیا ہوا بعد قتل شطربہ، شطربہ کے قتل کے بعد اس کا معاملہ کیا ہوا۔ وما كان من معاذره عند الاسد واصحابه حين راجع الاسد رأيه في الثور، شیر کے یہاں اس کے معذرتیں، شیر اور اس کے احباب، دوست احباب کے یہاں اس کی کیا معذرتیں تھیں جس وقت شیر نے بیل کے سلسلے میں اس کی رائے کا اعادہ کرنا چاہا، اس کی رائے کو لوٹانا چاہا۔ راجع یراجع مراجعتاً، میں نے لوٹانا۔ وتحقق النمیمۃ من دمنہ، اور دمنہ کی جانب سے چغل خوری ثابت ہو گئی۔ تحقق یتحقق تحققاً، باب تفاعل سے۔ وما كانت حجته التي احتج بها، اور اس کے وہ کیا دلائل تھے جس کو اس نے بطور دلیل کے پیش کیا۔ احتج یحتج احتجاج، باب افتعال سے۔ قال الفیلسوف، فیلسوف نے کہا، انی وجدت فی حدیث دمنہ، میں نے دمنہ کی بات میں، گفتگو میں یہ بھی پایا ہے کہ ان الاسد حین قتل شطربہ، کے شیر نے جس وقت شطربہ کو قتل کیا، ندیم علی قتلہ، اس کو اس کے قتل پر ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی۔ وذکر قدیم صحبتہ وجسیم خدمتہ، اس نے اس کی پرانی رفاقت، دوستی اور اس کی بہت زیادہ خدمت، بڑی خدمات کو یاد کیا۔ وَأَنَّهُ كَانَ أَكْرَمَ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ وَأَخَصَّهُمْ مَنزِلَةً لَدَيْهِ وَأَقْرَبَهُمْ وَأَدْنَاهُمْ إِلَيْهِ، اور بیل اس کے یہاں اس کے دوستوں میں سب سے زیادہ شریف، اس کے یہاں سب سے زیادہ خاص درجے کا حامل، اس سے بہت زیادہ قریب اور اس کے بہت زیادہ نزدیک تھا۔ وَكَانَ يُوَاصِلُ لَهُ الْمَشْوَرَةَ دُونَ خَوَاصِهِ، وہ اپنے دیگر خواص کے مقابلے میں اس سے مسلسل مشورہ کرتا رہتا۔ وَكَانَ مِنْ أَخَصِّ أَصْحَابِهِ عِنْدَهُ بعد الثَّوْرِ النَّمِيرُ، اس کے خصوصی احباب میں بیل کے بعد اس کے پاس چیتا تھا۔ فَاتَّفَقَ أَنَّهُ أَمْسَى النَّمِيرُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ چیتے نے ایک رات شیر کے پاس گزاری۔ آگے دیکھیے، لَيْلَةً عِنْدَ الْأَسَدِ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ جَوْفَ اللَّيْلِ، اور رات میں اس کے یہاں سے نکلا، یرید منزلتہ، اپنے گھر کو جانے کے ارادے سے۔ فاجتاز علی منزل کلیلہ و دمنہ، اس کا گزر کلیلہ و دمنہ کے گھر سے ہوا۔ فلما انتہا الی الباب، جب وہ دروازے کے پاس پہنچا تو سمعا کلیلۃ یعاتب دمنۃ علی ما کان منہ، تو اس نے وہاں پر سنا کہ اس نے کلیلہ کو دمنہ کی جانب سے ہونے والی غلطی پر اس کو عتاب کر رہا تھا، اس کو سرزنش کر رہا تھا۔ وَيَلُومُهُ عَلَى النَّمِيمَةِ وَاسْتِعْمَالِهَا، اور چغل خوری کے استعمال کے حوالے سے اس کو ملامت کر رہا تھا۔ خصوصاً مع الکذب والبہتان فی حق الخاصہ، خاص طور سے جھوٹ اور بہتان تراشی کے ذریعے خواص لوگوں میں۔
وعرف النمر عصیان دمنا وترک القبول، تو چیتے کو دمنا کی نافرمانی اور اس کے قبول حق کو ترک کرنے کا علم ہو گیا۔ فوقف یستمع، تو چیتا ٹھہر کر سننے لگا، ما یجری بینہما، جو گفتگو ان دونوں کے درمیان میں چل رہی تھی وہ ان کو سننے لگا۔ تو دیکھیے یہاں پر اس فوٹو میں دیکھیے چیتا ہے یا کلیلہ دمنہ دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ کلیلہ دمنہ کو آپس کی چغل خوری اور اس کے ذریعے سے قتل و قتال اور بیل کے قتل ہونے پر اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے اور یہ اس کو سن رہا ہے۔ کلیلۃ یؤنب دمنہ علی النمیمۃ وقد سمعها النمر، کلیلہ دمنہ کو چغل خوری پر عتاب کر رہا ہے، سرزنش کر رہا ہے اور چیتا اس کو سن رہا ہے۔ فَكَانَ فِي مَا قَالَ دمنہ، دمنہ نے جو بات کہی اس میں کیا کیا تھا، تو کہنے دمنہ نے کہا فِيمَا قَالَ كَلِيلَةُ لِدِمنہ، دمنہ نے جو کلیلہ نے جو دمنہ سے کہا ہے اس نے یہ کہا لَقَدِ ارْتَكَبْتَ مَرْكَبًا صَعْبًا، تم نے بہت مشکل سواری پر سواری کی ہے، وَدَخَلْتَ مَدْخَلًا ضَيِّقًا، تم بہت تنگ جگہ پر داخل ہوئے ہو، وَجَنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ جِنَايَةً مُوبِقَةً، تم نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ہلاکت خیز جرم کا ارتکاب کیا ہے، وَعَاقِبَتُهَا وَخِيمَةٌ، اس کا انجام بہت برا ہوگا، سَوْفَ يَكُونُ مَسْرَعُكَ شَدِيدًا، اور تمہاری ہلاکت بھی بہت بری ہوگی۔ اِذَا انْكَشَفَ لِلْأَسَدِ أَمْرُكَ، جب تمہارا شیر کے پاس تمہارا معاملہ ظاہر ہو جائے گا، انکشف انکشاف مانے ظاہر ہو جانا، واطلع علیہ، اور سر و مطلع ہو جائے گا، اطلاع باب افتعال سے مطلع ہونا، وعرف غدرک ومحالک، وہ تمہارے دھوکہ دہی کو تمہارے ہلاکت خیزی کو جان لے گا، وبقیت لا ناصر لک، اور تم بغیر کسی مددگار کے رہ جاؤ گے، بغیر کسی مددگار کے تم رہ جاؤ گے، فیجتمع علیک الہوان والقتل، تم پر ذلت اور قتل دونوں مجتمع ہو جائیں گے، تم ذلیل بھی ہو جاؤ گے، قتل بھی ہو جاؤ گے، مخافتا، اس اندیشے سے، مخافتا شرک و حذرک من غوائلک، تمہارے شر سے اور بچنے کے لیے اور تمہاری دھوکہ دہیوں سے احتراز کرنے کے لیے تم ذلیل بھی کیے جاؤ گے اور تمہارا قتل بھی کیا جائے گا۔ فلست بمتخذک بعد اليوم خلیلا، میں آج کے بعد تم کو دوست بنانے والا نہیں ہوں، ولا مفشن الیک سرا، اور کوئی راز تمہارے سامنے ظاہر کرنے والا نہیں ہوں، لأن العلماء قد قالوا، اس لیے کہ علماء نے کہا ہے تباعد اما لا رغبت فیہ، اس شخص سے دوری ہی اختیار کرو جس کے سلسلے میں تمہیں کوئی رغبت اور خواہش نہ ہو، وانا جدیر بمباعدتک، میں تم سے دوری اختیار کرنے کا زیادہ مستحق ہوں، والتماس الخلاص لی، اپنے لیے تم سے چھٹکارا حاصل کرنے کا، مما وقع فی نفس الاسد من هذا الامر، اس واسطے کہ شیر کو اس معاملے میں تمہارے سلسلے میں جو دل کے اندر کھوٹ آیا ہے اس کی وجہ سے مجھے تم سے دوری اختیار کرنا یہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ فلما سمع النمیر هذا من کلامہما، جب چیتے نے ان دونوں کی گفتگو کو سنا تو قفل راجعا، تو وہاں سے وہ واپس لوٹ گیا، قفل راجعا، فدخل على ام الاسد، شیر کی ماں کے پاس آیا، فاخذ علیہ العہود والمواثیق، اس نے عہد و پیمان لیے، انہا لا تفشی ما یسر الیہا، کہ جو راز وہ اس کو ظاہر کرے گا وہ اس کی افشا نہیں کرے گی، افشا مانے ظاہر کرنا، اسر یسر اسرا مانے کوئی راز کو بتلانا۔ فعاہدتہ علی ذلک، عاہد یعاہد معاہدۃ مانے معاہدہ کرنا، فعاہدتہ علی ذلک، اس نے اس پر معاہدہ کیا، فاخبرہا بما سمع من کلام کلیلہ و دمنہ، اس نے چیتے نے شیر کی ماں کو جو کلیلہ اور دمنہ کی اس نے گفتگو سنی تھی اس کو بتلا دیا۔ فلما اصبحت ذالک علی الاسد، جب فلما اصبحت دخلت علی الاسد، صبح میں وہ شیر کے پاس گئی، فوجدتہ کئیبا حزینا، اس نے شیر کو نہایت ہی غمزدہ دیکھا، زیادہ پریشان دیکھا، زیادہ بدحال دیکھا، لما ورد علیہ من قتل شطربہ، چونکہ اس کے پاس شطربہ جو بیل تھا اس کے قتل کا واقعہ پیش آ چکا تھا۔ فقالت ما هذا الهم الذي قد اخذ منك وغلب عليك، اس نے پوچھا کہ یہ کیا غم ہے جو تم پر طاری ہو چکا ہے اور تم پر غلبہ حاصل کر چکا ہے۔ قال يهدنني قتل شطربہ، شطربہ کا قتل نے مجھے غم میں مبتلا کر دیا ہے، اذا تذکرت صحبته ومعاذبته على خدمتی، جب میں اس کی صحبت اور رفاقت کو، اس کی میری مسلسل خدمت کو جب اس کا تذکرہ آتا ہے تو مجھے غمزدہ ہونا پڑتا۔ وما كنت اسمع من نصیحتی، جو بھی میں اس کی نصیحت سنتا تھا، واسکن الیہ من مشاورتی، اس کے مشورے کو لے کر سکون حاصل کرتا تھا، واقبل من مناصحته، اس کی پند و نصائح کو قبول کرتا تھا۔ قالت ام الاسد، شیر کی ماں نے کہا، ان اشد الحوادث ما شہد امرؤ به على نفسی،
سب سے بڑا حادثہ، سب سے بڑا واقعہ وہ ہوتا ہے جس کے سلسلے میں خود آدمی اپنی ذات کے بارے میں گواہی دے۔ وَهَذَا خَطَأٌ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ كَيْفَ أَقْدَمْتَ عَلَى قَتْلِ الثَّوْرِ، تم نے بیل کے قتل پر بغیر کسی علم کے اور بغیر کسی یقین کے کیسے اقدام کر لیا؟ وَلَوْلَا مَا لَقَالَتِ الْعَلَمَاء فِي إِذَاعَةِ الْأَسْرَارِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْإِثْمِ وَالشَّنَّارِ لَذَكَرْتُ لَكَ وَأَخْبَرْتُكَ بِمَا عَلِمْتُ۔ اگر علماء نے رازوں کے ظاہر کرنے کے سلسلے میں اور اس میں جو کچھ بھی گناہ اور برائی ہے اس کا علماء نے ذکر نہ کیا ہوتا تو میں نے تمہارے سامنے میں اس بات کا ذکر کر دیا ہوتا، اور جو بات مجھے معلوم ہوئی ہے میں تم کو بتلا چکا ہوتا۔ قال الاسد، شیر نے کہا، ان اقوال العلماء لها وجوہ کثیرۃ ومعان مختلفۃ، علماء کے اقوال کے بہت سارے موقع ہوتے ہیں، بہت ساری جگہیں ہوتی ہیں، بہت سارے اس کے معانی اور مطالب ہوتے ہیں۔ وَإِنِّي لَأَعْلَمُ صَوَابَ مَا تَقُولِينَ، مجھے جو تم کہنا چاہتی ہو اس کی درستگی کا علم ہے۔ وَإِن كَانَ عِندَكَ رَأْيٌ، اگر تمہارے یہاں کوئی رائے ہے تو فَلَا تَتْوِيهِ عَنِّي، اس کو مجھ سے لپیٹو نہیں۔ توا یتوی تین لپیٹنا یعنی اس کو مجھ سے چھپاؤ نہیں۔ وَإِن كَانَ قَدْ أَسَرَّ إِلَيْكَ أَحَدٌ سِرًّا فَأَخْبِرِينِي بِهِ، اگر کسی نے تمہیں کوئی راز بتلایا ہے تو اسے مجھے بتلا دو۔ وَاطَّلِعْنِي عَلَيْهِ، مجھے اس کی اطلاع دے دو۔ وَعَلَىٰ جُمْلَةِ لَمْ خُلَاصَةِ قَوْلٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِجَمِيعِ مَا أَلْقَاهُ إِلَيْهَا النَّمِرُ مِنْ غَيْرِ أَن تُخْبِرْهُ فَأَخْبَرَتْهُ بِجَمِيعِ مَا أَلْقَاهُ إِلَيْهِ النَّمِرُ، چیتے نے جو بھی اس کو بتلایا تھا اس نے اس کو بتلا دیا، غیر ان تخبرہ باسمہ، اس کو نام کو بتلائے بغیر وہ ساری چیزیں جو چیتے نے اس کو بتلایا تھا اس نے شیر کو بتلا دیا۔ وقالت، کہنے لگی، انی لم اجہل قول العلماء فی تعظیم العقوبہ وتجدیدها، میں علماء کے قول سے جاہل نہیں ہوں سزا اور اس کی شدت کے سلسلے میں، یعنی چغل خوری کی جو سزا ہوتی ہے، جو اس کی شدت ہوتی ہے، میں اس سے ناواقف نہیں ہوں۔ وما يدخل على الرجل من العار في اذاعة الاسرار، رازوں کے ظاہر کرنے میں آدمی کو جو عار اور ذلت لاحق ہوتی ہے مجھے اس کا علم ہے۔ ولکننی احببت ان اخبرک بما فيه المصلحة لك، لیکن میں نے یہ چاہا ہے کہ تم کو اس چیز کی اطلاع دے دوں جس میں تمہاری مصلحت ہے، تمہاری درستگی ہے، تمہارا فائدہ ہے۔ وان وصل خطأه وزرعه الى العامة، گرچہ کہ اس کی غلطی، اس کا نقصان عام لوگوں تک بھی پہنچے گا۔ فإصرارهم على خیانة الملك مما لا يدفع الشر عنهم، اس لیے کہ لوگوں کا بادشاہ کی خیانت پر اصرار کرنا یہ شر کو دفع نہیں کرتا ہے، برائی کو دفع نہیں کرتا۔ وبه تحتج السفهاء، اس سے بیوقوف لوگ استدلال کرتے ہیں، وَيَسْتَحْسِنُونَ مَا يَكُونُ مِنْ أَعْمَالِهِمْ الْقَبِيحَةِ، اور وہ اپنے برے کاموں کو اس کے ذریعے سے بھلا ٹھہراتے ہیں، اچھا ٹھہراتے ہیں۔ استحسان باب استفعال سے ہے۔ وَأَشَدُّ مَعَارِهِمْ، ان کی سب سے بڑی غلطی اور خیانت یہ ہوتی ہے کہ اقدامهم على ذل حزم، کہ وہ لوگ حزم اور ارادے والے شخص پر اقدام کرتے ہیں۔ فلما قصت ام الاسد هذا الكلام، جب شیر کی ماں نے یہ بات بیان کی، بتلا دی، استدعا اصحابہ وجندہ، تو شیر نے اپنے رفقا کو، اپنے لشکریوں کو بلایا، فادخلوا علیہ، وہ اس کے پاس آیا، ثم امر ان یؤتی بدمنا، پھر اس نے یہ دمنا کو لانے کے لیے کہا۔ فلما وقف بین یدی الاسد، جب وہ شیر کے سامنے میں آیا، ورأى ما هو علیہ من الحزن والکآبہ، اور اس نے اس کے غم اور تکلیف کو دیکھا، تو التفت الی بعض الحاضرین، تو بعض موجود لوگوں کی جانب وہ متوجہ ہو کر کہنے لگا، ما الذی حدث، کیا واقع ہوا ہے؟ وما الذی احزن الملک، کس چیز نے بادشاہ کو غمزدہ کیا؟ فالتفتت ام الاسد الی، شیر کی ماں اس کی جانب متوجہ ہوئی، کہنے لگی، قد احزن الملک بقاؤک ولو طرفۃ عین، شیر کو تمہارے وجود نے غم میں مبتلا کیا ہے، گرچہ کہ ایک لمحے کے لیے ہی گناہ ہو، وَلَن يَدَعَكَ بَعْدَ الْيَوْمِ حَيًّا، آج کے بعد تم کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ قال دمنا نے کہا، ما ترک الاول للآخر شیئا، پہلے نے دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ لأنه يقال، اس لیے کہ یہ بات کہی جاتی ہے، اشد الناس فی توقع الشر یصیبہ الشر قبل المستسلم له، جو برائی سے بچنے میں بہت زیادہ شدت اختیار کرتا ہے اس کو ہی اس برائی کے کرنے والے سے پہلے برائی پہنچ جاتی ہے۔ فلا یکونن الملک وخاصته وجنوده المثل السوء، بادشاہ، اس کے خواص اور اس کا لشکر بری مثال نہ بنے۔ وقد علمت انه قد قیل، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ بات بتلائی جاتی ہے، من صحب الاشرار وهو يعلم حالهم، جو بروں کے ساتھ رہتا ہے اور وہ ان کے احوال سے واقف بھی ہوتا ہے،
کانا ازاہ من نفسی، تو اس کو تکلیف خود اپنی جانب سے پہنچتی ہے. ولذالک انقطع النساک بانفسها عن الخلق، اسی لیے زاہد عابد لوگوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے مخلوق سے. واختارت الوحدۃ علی المخالطہ، انہوں نے تنہائی کو میل جول پر اختیار کر لیا ہے. وحب العمل للہ علی حب الدنیا واہلها، اور عمل کی محبت کو انہوں نے ترجیح دی ہے دنیا اور اس کے لوگوں کی محبت پر. ومن یجزا بالخیر خیرا وبالاحسان احسانا الا اللہ، بھلائی کا بدلہ بھلائی کے ذریعے سے، احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے سوائے اللہ کے کوئی نہیں دیتا ہے. ومن طلب الجزاء علی الخیر من الناس، جو بھلائی پر لوگوں سے بدلے کا طالب ہوتا ہے، کان حقیقاً ان یغدا بالحرمان، تو وہ محرومی کا ہی زیادہ مستحق ہوتا ہے. اذا یوزی اذا، وہ مستحق ہوتا ہے. اذ یختی الثواب فی خلوص العمل غیر اللہ، اذ یختی الثواب، جب وہ عمل کے غیر اللہ کے لیے عمل کو خالص کرنے میں وہ درستگی سے خطا کر جاتا ہے، درستگی سے ہٹ جاتا ہے. تو آگے دیکھیے، طلب الجزاء من الناس، اور بدلے کا طالب لوگوں سے ہوتا ہے. وَإِنَّ أَحَقَّ مَا رغبت فیہ رعیت الملک، بہترین وہ چیز جس میں بادشاہ کی رعایا کو رغبت اور خواہش کرنا چاہیے، وہ محاسن الاخلاق، وہ درست اخلاق ہیں. وہ مواقع الصواب و جمیل السیر، درستگی کی جگہوں کی تلاش، حسن اخلاق اور حسن سیرت، یہ ساری چیزوں کو بادشاہ کی رعیت کو تلاش کرنا چاہیے. وقد قالت العلماء، علماء نے بات کہی ہے، من صدق ما ينبغي ان يكذب، جو سچ کہتا ہے جس جگہ پر جھوٹ کہنا چاہیے، وکذب ما ينبغي ان يصدق، اور جس جگہ جھوٹ کہنا چاہیے وہاں پر سچ کہتا ہے، خرج من مصاف الوقالات، تو وہ عقل مندوں کی صف سے نکل جاتا ہے. وہ كان جديرا بالازدراء، اور وہ دوری ہی کا زیادہ مستحق ہوتا ہے. ازدراء معنی دوری، ازدراء اب افتعال سے وہ دوری ہی کا زیادہ مستحق ہوتا ہے. تو دوستو ہم اس قسط کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس کام کی ہمت افزائی کریں، ہمارے اس کام کے سلسلے میں جو مفید مشورے ہو سکتے ہیں وہ ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. اس کے بعد باب الاسدی والثور کا جو اگلا حصہ ہے ہم اس کے بعد شروع کرتے ہیں. اس طریقے سے ہم انشاءاللہ عز و جل تمام کتاب کی تکمیل کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ضرور یہ ہے کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو ضرور دیکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری ہمت افزائی ہو. آپ کی طرف سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہماری ہمت افزائی کر رہے ہیں، تو ہم مسلسل اس کام میں لگے رہیں گے. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ویڈیو پر کمنٹ کریں. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء.